یہ لے سر زین صاحب آگے. جی مسٹر زین. ہلو السلام علیکم سر, میری آواز آئی ہے آپ کو؟ السلام. جی آ رہی ہے. مومن جی ہے سر. سر؟ جی سر, میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان سے ہوں. میں سنی مسلم. اوکے, نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی سر, 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں سر. ارے اور واہ, سر میں بڑے زمانے اور بعد سر میں ایسا مومن آیا ہے جو جی 5 ٹائم سر, کی نماز پڑھتا ہے. میں 17 سال کا ہوں. میں 17 سال کا ہوں اور اسلام آباد سے رہتا ہوں سر. سر جی آواز سے تو پاکستان. آپ 17 سال کے لگ نہیں رہے, آپ تو میرے کو تقریباً 21-22 کی لگ رہے. نہیں سر, آواز بھاری لیولز کر رہا ہوں سر. ٹیسٹوسٹیرون بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے اندر. سر چلیے آپ کو اتحیات پتہ سنا دیں. ہے, اتحیات اللہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی بدر الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. کیا کہیں گے آج کے ٹھیک ہے سبجیکٹ پر؟ جی سر. سر آپ کو بتائیں, میں 17 سال کا ہوں تو میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کر سکوں یا ڈیبیٹ کر سکوں. لیکن سر کس آپ کی میں ٹاپک نے پہ بات کافی کریں؟ سر میں بس ایک سمپل بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی کافی عرصے سے ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں, 1-2 مہینے سے. تو جب بھی میں کوئی سوال آپ کی ویڈیو کا کرتا ہوں لائک مفتی حضران سے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایڈم سکر صاحب کو پتہ ہوا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا چین ہے مدنی چینل کے نام سے, آپ کو پتہ, انہیں پتہ ہوگا. مجھے بھی پتا ہے. تو جب بھی میں ان سے سوال کرتا ہوں, لائک آپ نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم کا آرٹیکل نمبر 340B میں وہ جو واقعہ ہے حضرت مسلم کا جو نیچے انڈر گارمنٹ اتارنے والے اور وہ والا معاملہ تھا, وہ میں ڈسکس کیا تو وہ ہمیشہ رانگ کر دیتے ہیں سر. تو اگر آپ پاکستانی مسلم کو اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں, لائک انہیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, تو ایک پرٹیکولر اسپیسیفک اسٹریم رکھیں اور تاکہ جہاں پہ صرف مسلمان آ سکے. کل ابھی لاسٹ ڈے میں آپ کی ویڈیو اپنے کزن کو دکھا رہا تھا جو بدنی چینل میں آتا جاتا رہتا ہے ان کے ادھر پہ. تو انہوں نے صرف اس وجہ سے آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ آپ اس طرح محمد کہہ رہے تھے, اس وجہ سے. تو فرسٹ آف آل سر تھوڑے سے پولائٹ ورڈ سے تاکہ اگر آپ نے دیکھو 3 چیزیں زین, 3 چیزیں. اسلام پاکستان میں ڈیبیٹ سٹیج کے اوپر ہوتی ہیں اور کسی مسلمان کو اسی وجہ سے چپتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت محمد کہنا ضروری ہو جاتا ہے. جی سر, میں محمد کو حضرت کیوں کہوں؟ کیوں؟ اس نے حضرت والا کام ایسا کیا کیا ہے کہ میں اسے حضرت کہوں؟ اگر کوئی مسلمان رک جائیں, اگر کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت کہوں, تو کم از کم مجھے پروف تو کرے نا کہ حضرت والا کام اس نے کیا کیا ہے کہ میں اس سے حضرت لگاؤں. نمبر 1. نمبر 2, قرآن میں کہیں پہ محمد کے ساتھ حضرت نہیں لگا, کہیں پہ. آپ نعتیں گاتے ہو, نعت میں بھی آپ محمد ہی کرتے ہو. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, وہاں پہ تو حضرت نہیں لگتا. سو بیسیکلی ایکس مسلم کے منہ سے اگر خالی محمد نکلے تو یو ہیو اے پرابلم. یہ سر صرف اور صرف کہتے ہیں اس کو کہ ڈسکشن سے بھاگنے کا طریقہ. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں فیکٹس کو اسٹریٹ فارورڈ ایز اے فیکٹ نہیں بتاؤں گا تو کبھی کسی کو چپے گا نہیں اور وہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا. کیوں نہیں باہر نکلے گا؟ کیونکہ وہ اس ٹائپ کی باتیں پاکستان میں سنتا رہتا ہے. اگر آپ کے مدنی چینل کے کسی ایک بھی بندے میں ہمت ہو تو آ جائے, میں ٹائم ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. ٹائمر لگا دوں گا اور وہ ٹائم پہ آگے مجھے سے ٹائم ڈیبیٹ کر لے آگے. ایگزیکٹلی سر, میں ان سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنا ٹائم دیں مجھے تو میں ان کے سب سے بڑے مولوی ان کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کروا دوں. تو سر باتیں آپ کلیئر ہو جائیں کسی گے. بھی سیٹرڈے کو انہیں لے کے آ سکتے ہیں. وہ بڑا مولوی آئے گا, آ جانا, بتا دینا, وہ کیمرہ آن کر لے, میں ٹائمر لگا دوں گا, ان کو ٹائمر پہ ڈسکشن کرا دوں گا ٹائمر کے ساتھ. جی سر یہی مسئلہ ہے کہ اب میں نے لاسٹ اس کو نیم بتائی تھی آیت کے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے اس طرح کی چیز ہے کہ درباروں پہ جا کے مانگنا نہیں, تو وہ مانتے نہیں ہے سر. دین تو کافی چینج ہو سر گیا. چھوڑے سر, درباروں میں مانگے یا نہ مانگے مجھے کیا پرواہ ہے. جب محمد ہی غلط ہے, قرآن ہی غلط ہے, اللہ ہی غلط ہے, تو درباروں کی والی باتوں کو میں کیوں مانوں؟ مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے اسے گاتے جانے کے لیے. بات یہ ہے کہ میں نے چیلنج کیا, میرے یوٹیوب کے اوپر میرا چیلنج پڑا ہوا ہے کہ میں ٹائمڈ ڈسکشن کسی بھی اسکالر سے کرنے کو تیار ہوں. وہ میرے سے ٹائم ڈسکشن کر سکتا ہے, آ کے ٹائمر چلا دوں گا, اس کو اس کا ٹائم دے دوں گا, خود اپنا ٹائم لے لوں گا, بات ختم, اینڈ آف ڈسکشن. اور بتائیں,
لیکن محمد کو حضرت نہیں کہوں گا میں, امپاسبل. کیونکہ اگر میں حضرت کہنا ہے تو پاکستان میں جتنی بھی نعتیں چل رہی ہیں جن میں حضرت نہیں ہے وہ ساری ختم کراؤ. قرآن کے اندر حضرت لگاؤ, حدیث کے اندر حضرت لگاؤ. نہ تو حدیث میں کسی نے حضرت لگایا, نہ قرآن میں کسی نے حضرت لگایا, نہ نعتوں میں کسی نے حضرت لگایا. مجھے ایز این ایکس مسلم کیوں حضرت لگانا؟ کلمے میں خود حضرت نہیں ہے نہ صاحب ہے. ہاں کلمے میں بھی نہیں ہے, تو بھائی مجھے کیوں لگانا؟ جی سر, اسی وجہ سے نا اب دیکھیں, کل میں نے ان کو ویڈیو دکھائی تھی, اسی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا پولائٹ ورڈ اس طرح استعمال ہو تو کافی مسلمان دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز. اب سر یہی مسئلہ ہے کہ میں اس سے زیادہ پولائٹ ورڈ کیا استعمال کروں سر؟ ایک سمپل سی بات ہے, اس سے زیادہ پولائٹ ورڈ کیا استعمال کروں؟ آپ بتا دیں میں وہ کر لوں گا. جی سر, اگر میں آپ کو اگر نا مدنی چینل کا تو پتہ ہے آپ کو, سب ان کے مرید ہوتے ہیں, تو اس طرح سسٹم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ سب ان کو مانتے ہیں. مدنی چینل کی بہت بڑی چیز. سر میں مدنی چینل پہ جانے کو تیار ہوں, ٹائم ڈسکشن کریں گے, وہ ٹائمر لگا دیں گے. حضرت نہیں کہوں گا, حضرت نہیں کہوں گا. وہ سر آپ کی ٹیلی کاسٹ تو لائیو جائے گی نا, تو اس میں پاکستان کے مسلمانوں کو بہت مسئلہ ہوگا. تو اسی وجہ سے مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اسی بات پہ بات کر لیں میرے ساتھ کہ محمد کے ساتھ حضرت لگانا ضروری ہے کہ نہیں ہے. لیں یہی ٹاپک کر لیں, مجھے ثابت کر دیں کہ قرآن نے کہیں پہ کہا ہو یا محمد نے خود کہا ہو کہ میرے ساتھ حضرت ضرور لگانا. اسی بات پہ ڈیبیٹ کر لیں, باقی باتیں بعد میں کر لیں گے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات میں بھی مانتا ہوں کہ کہیں پہ اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں. تو پھر جب اس چیز کا کوئی اوتھینٹک ریفرنس ہی نہیں ہے تو میں کیوں لگاؤں بھائی؟ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں محمد کو حضرت محمد, سن لیں, میں محمد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, پورا کہوں گا, ڈن. لیکن پھر ان کو بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی, وہ جب بھی عیسیٰ مسیح کا نام لیں گے وہ حضرت عیسیٰ مسیح نہیں کہیں گے, وہ رب عیسیٰ مسیح کہیں گے. دیکھیں اس طرح تو عزت برابری بھی دے نا, عزت برابری بھی دے. دیکھیں بھائی زین بھائی سنیں ذرا, عزت برابری بھی ہوتی ہے. عیسیٰ مسیح کو کرسچنز رب مانتے ہیں, ہاں یا نا, مانتے ہیں نا, ڈن. تو اگر وہ مجھ سے بات کریں گے تو انہیں عیسیٰ مسیح کا جب بھی نام لینا ہوگا رب عیسیٰ مسیح کہیں گے, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا. بات ختم. برابری کے اوپر سر قرآن کے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ. سر دیکھیں جو لکھا ہے اس پہ تو ہم جان ہی رہے نا. ابھی آپ نے کہا نا قرآن میں حضرت نہیں ہے, حدیث میں حضرت نہیں ہے, کلمے میں حضرت نہیں ہے, لیکن ان کے کہنے پہ میں مان رہا ہوں, رائٹ. تو اگر انہوں نے مجھ سے اپنی ایک شرط منوانی ہے تو ان کو میری بھی ایک شرط ماننی پڑے گی نا سر. دیکھیں برابری کے اوپر آئیں گے نا سر. دیکھیں میرے پاس یوٹیوب کے اوپر 295 تو نہیں نا لگا ہوا سر. اگر ان کو اپنی ایک بات منوانی ہے تو ان کو میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی. اگر وہ کوئی اور شرط دیں گے تو پھر میری بھی اس کے جواب میں ایک شرط ہوگی. تو بھائی ایک شرط ان کی, ایک شرط میری, ایک شرط ان کی, ایک شرط میری. اگر انہوں نے اپنی ایک شرط منوانی ہے تو بھائی حضرت کے ساتھ میں پورا درود بھی پڑھوں گا ہر دفعہ جب محمد کا نام لوں گا, لیکن پھر انہیں بھی رب عیسیٰ مسیح کہنا پڑے گا. برابری کے اوپر شرطیں چلیں گی نا سر. اس طرح تو مانیں گے نہیں سر, ورنہ پھر اگر سر دیکھیں بات یہ, سر دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں پہن لوں اور پھر ان کے ساتھ ڈسکشن میں جاؤں. کیوں میں اپنے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں پہن کے کیوں جاؤں؟ میرے ہاتھ کھلے ہیں بھائی, میں اسلام سے بھی باہر ہوں, پاکستان سے بھی باہر ہوں, جس نے میرا جو پٹنا پٹ لے. بھائی دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اگر میں ایک ایسے بندے کو عزت دے رہا ہوں جو بندہ ایک پیڈوفائل ہے, ٹھیک ہے, 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا جب وہ 53 سال کا تھا, وہ چائلڈ مولسٹر ہے, وہ ریپسٹ ہے, اس نے سلیوز کے ساتھ ریپ کیا. ویٹ لیٹ می فنش اس نے سلیو کے ساتھ سیکس کیا, وہ ریپسٹ ہے, وہ وومنائزر ہے. صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے باہر عورت کو دیکھ کے اس کا کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کیا تھا, وومنائزر ہے. اس نے ابن عباس کی بیٹی کو دیکھا اور کہا کہ جب یہ ذرا بڑی ہو جائے گی میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. چھوٹی بچی کو, دودھ پیتی کو, چائلڈ مولسٹر ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ کاروان روبر ہے, وہ کاروان کے اوپر اٹیک کرتا تھا, کاروان لوٹتا تھا. اگر آپ ایسے بندے کو مجھے کہیں گے کہ میں اس کو عزت دوں تو بھائی میں دینے کو تیار ہوں, بٹ دے ہیو ٹو ڈو سم ریسپیکٹ. میرا بھی کوئی بات انہیں پوری کرنی پڑے گی, ورنہ میں محمد کو گالی نہیں دے رہا, محمد کہہ رہا ہوں وہ بھی عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ سر, میں اس بارے میں ان سے بات کروں گا کہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, تو گڈ ٹو گو ہے سر. ہاں میں ان کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا چینل اتنا بڑا ہے کہ میں ان کے چینل پہ جا سکتا ہوں. ان کا چینل سیٹلائٹ پہ بھی چلتا ہے, انہیں کو سیٹلائٹ پہ لے کے آئے, میں سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر آؤں گا,
ان کا چینل جو ہے مدنی ٹی وی تو سیٹلائٹ چینل ہے, آئی گو دیئر, بلائیں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے ای میل کر اگر دیں. سر آپ نے پاکستان میں اپنی بات کرنی ہے نا تو سر آپ کو یہ چیزیں جو میں بتائی تھی سر مدنی چینل پہ جانا پڑے گا, اور اوپر سے سر جی یہ میں نے والے کہا ہے رولز. میں جانے کو تیار ہوں, لیکن اگر وہ مجھے ایک شرط دیں گے تو ایک شرط میری ہوگی, دو شرطیں دیں گے تو دو میری ہوں گی, تین دیں گے تو تین میری ہوں گی, شرطیں برابری کے اوپر ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ مجھے 14 نکات دے دیں اور میں چپ کر کے مان لوں 14 نکات. بھائی یار تم کیا امپریکٹیکل کیا بولیں گے, ایسی بات کرتے ہو جو کہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. مدنی چینل والے جب کوئی دوسرے فرقے والے سے ڈیبیٹ نہیں کرتے اپنے چینلوں پہ, آپ کو کیا لگتا ہے ایڈم صاحب کو بلا کے وہ لوگ ڈیبیٹ کریں گے؟ سر جی کوئی نہیں بات نہیں سر نا, اس کو کیا خوش کہتے ہونے ہیں, دینا بیچارے کو یار, ساحل بھائی پاکستان سے آیا, اسے خوش ہونے دینا بچے کو. خیالی وہ ویسے پلاؤ جب وہ بنا رہا جائے, بھائی. ہاں وہ اصل میں اس نہیں کو, سر, وہ اصل میں ساحل بھائی یہ ہے کہ ان مدنی چینل کو یہ نہ لگے کہ ایڈم ان کے چینل پہ نہیں آئے گا, لہٰذا بھائی میری طرف سے ہاں پولیس اجازت ہے, ڈن, آئے گا ایڈم, خود آئے گا. اور بتاؤ تمہارے چینل پہ آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ نہیں سر, مدنی دیکھتے ہیں کہ چینل وہ کیلا رکھنے اور کھیرے کاٹنے کے طریقوں کے علاوہ کیا وہ میری دلیل کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں کہ نہیں ٹھہر سکتے, جو میں قرآن اور حدیث سے نکالوں گا. جاؤ, کھلا چیلنج, بتا دینا, آ جاؤں گا. چلے سر ٹھیک ہے, آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی سر, اور تھینک یو سر. نیکسٹ اسٹریم میں ملتے ہیں. ساحل صاحب یہ مدنی چینل جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا, میں نے آنا نہیں تھا ابھی, میں نے اس کے جانے کے بعد بولنا تھا. یہ وہ چینل ہے سر جو کہ ہے نا طارق مسعود اور طارق جمیل سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, باقی چیزیں چھوڑ دیں, میرے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے, ان کی سسن نہیں جگی. بٹ ایٹ دا اینڈ سر میں نے, سر دیکھیے جو جہاں ہے اس کو وہاں پہ رکھنا ہے. آپ کو پتا میرا دوستو 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو پھیلائیں اور 5,000 آج کراس کرنا ہے دوستو. اسپریڈ 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 شیئر کرو یار اسٹریم, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں.